ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ولید بن مسلم نے خبر دی، انہیں اوزائی نے، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کے زمانے میں ان لوگوں کو دیکھا جو اناج کے ڈھیر بغیر تولے ہوئے محض اندازہ کر کے خرید لیتے، ان کو مار پڑتی تھی، اس لیے کہ جب تک اپنے گھر نہ لے جائیں نہ بیچیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2131۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے ابن طاؤس نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم نے غلہ پر پوری طرح قبضہ سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ طاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو روپے کا روپوں کے بدلے بیچنا ہوا، جبکہ ابھی غلہ تو میعاد ہی پر دیا جائے گا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مرجعون سے مراد مؤخرون یعنی مؤخر کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2132۔ مجھ سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا جو شخص بھی کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2133۔ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ عمر بن دینار ان سے بیان کرتے تھے، اور ان سے زہری نے، ان سے مالک بن اوس نے کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بے صرف یعنی دینار درہم اشرفی وغیرہ بدلنے کا کام کرتا ہے؟ طلحہ نے کہا کہ میں کرتا ہوں، لیکن اس وقت کر سکوں گا جبکہ ہمارا خزانچی غابہ سے آ جائے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ زہری سے ہم نے اسی طرح حدیث یاد کی تھی، اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے مالک بن اوس نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن خطاب سے سنا، وہ رسول اللہ سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو، گہیوں گہیوں کے بدلے میں خریدنا بیچنا سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو، کھجور کھجور کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو، اور جو جو کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقدہ نقد ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2134۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا جو کچھ ہم نے عمر بن دینار سے سن کر یاد کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے طاؤس سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عباس کو یہ فرماتے سنا تھا کہ نبی کریم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلہ کی بیع تھی جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس نے فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اسی کے حکم میں سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2135۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر نے کہ نبی کریم نے فرمایا جو شخص بھی جب غلہ خریدے تو جب تک اسے پوری طرح قبضہ میں نہ لے لے نہ بیچے۔ اسماعیل نے یہ زیادتی کی ہے کہ جو شخص کوئی غلہ خریدے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2136۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کے عہد مبارک میں دیکھا کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جاتی جب وہ غلے کا ڈھیر خرید کر کے اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے ہی اس کو بیچ ڈالتے، یعنی غلہ تو اس بات پر انہیں سزا دی جاتی تھی کہ وہ اس کو اپنے ٹھکانے پر لانے سے پہلے اس کو بیچ ڈالیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2137۔ ہم سے فروہ بن ابی مغرا نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں ان کے باپ نے، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ ایسے دن مکی زندگی میں بہت ہی کم آئے جن میں نبی کریم صبح و شام میں کسی نہ کسی وقت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر جب آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی گئی تو ہماری گھبراہٹ کا سبب یہ ہوا کہ آپ معمول کے خلاف اچانک ظہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب ابو بکر کو آپ کی آمد کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم اس وقت ہمارے یہاں کوئی نئی بات پیش آنے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔
جب آپ ابو بکر کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تمہارے پاس ہوں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں تو صرف میری یہی دو بیٹیاں ہیں، یعنی عائشہ اور اسماء۔ اب آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے مجھے تو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر نے عرض کیا میرے پاس دو اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے نکلنے ہی کے لیے تیار کر رکھا تھا، آپ ان میں سے ایک لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، قیمت کے بدلے میں نے ایک اونٹنی لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2138۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2139۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال و اسباب بیچے، اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے، کوئی شخص کسی عورت کو دوسری کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2140۔